دوسرا جو موضوع ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں وہ ہے قرآن کا موضوع. سبجیکٹ کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا موضوع ہونا چاہیے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں قرآن کا موضوع ہے ہدایت، گائیڈنس. اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جو اپنے آپ کو ہدن اور الہدا قرار دیتا ہے، تو چند آیات کا حوالہ تیزی کے ساتھ دے دوں. سورہ بقرہ ہی میں ہدن للمتقین کے الفاظ بھی آئے، شروع میں ہدن للناس کے الفاظ بھی آئے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. سورہ یونس میں ہدم و رحمت للمؤمنین، اسی طرح سورہ لقمان میں ہدم و رحمت للمحسنین، سورہ بقرہ اور سورہ نمل میں ہدم و بشرا للمؤمنین، اور سورہ آل عمران میں ہدم و موعظۃ للمتقین. معلوم ہوا کہ ہدن کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے لیے یہ کثرت کے ساتھ آیا، لیکن صرف نکرہ نہیں ہے، یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر بھی آیا ہے قرآن مجید میں. 3 مرتبہ تو اس آیت میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو معین کرنے کے لیے، جو وہ آپ کی مقصد بعثت کی امتیازی شان ہے، اس کے بیان میں 3 مرتبہ قرآن میں آئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. بالہدی، الہدی، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، آخری ہدایت. بقول اقبال نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. یہ آخری گائیڈنس ہے، مکمل ہدایت ہے. اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. الہدا، یہ الہدا ہے، یہ اس کا نام بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا. اور یہ صرف ہدن نہیں ہے، ہدن کا لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے، ہدن کا لفظ انجیل کے لیے بھی آیا. الہدا یہ قرآن حکیم ہے، دی فائنل اینڈ دی کمپلیٹ گائیڈنس. اسی طرح سورہ جن میں بڑی پیاری ہے اصل میں وہ سورت، اس اعتبار سے شروع ہوتی ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ہم نے سنا، جنوں نے کہا آ کر اپنے ہم قوم کے لوگوں جنوں سے، ہم نے ایک بڑا بہت خوبصورت بہت دل کو لبھانے والا قرآن سنا ہے. اور درمیان میں آتا ہے وَأَنَّا، اور ہم نے جب کہ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم نے جب وہ الہدا سنا تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. گویا کہ سورہ جن نے معین کیا القرآن یا قرآن عجباً اور الہدا، یہ گویا کہ مترادف ہیں. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں آیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. کیا شے ہے جو روکتی ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس الہدا آ چکی. تو یہ الہدا معرفہ کی شکل میں، اور ہدن یہ تو بہت ہی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں قرآن کے لیے آیا، اس کے موضوع کو معین کرنے کے لیے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. لیکن اس کے لیے میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ ہمارے مسلسل درس میں جلدی آ جائے گا، سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع وہ بڑا اہم ہے. اس میں علم انسانی کے لیے 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیے گئے. ایک اس کے شروع میں ہے علم آدم الاسماء کلہا، اور یہی خلافت کی بنیاد ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں کی طرف سے جو ایک استفہاماً پیش کیا گیا ایک بات، انہوں نے کہا کہ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو اس میں خوریزی کرے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب ان کے اشکال کو رفع کیا ہے علم آدم الاسماء کے ذریعے سے. یہ ہے علم جو آدم کو دیا گیا، اور خلافت ارضی جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے. جو قوم اس علم کے اندر آگے ترقی کرے گی خلافت ارضی اسی کو ملے گی. البتہ اسی رکوع کے آخر میں فرمایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی اور شیطان کے اغوا میں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آخری بات فرمائی کہ اب جاؤ، اب زمین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، زمین کے لیے بنایا گیا، اس کی خلافت جو ہے وہ ہے تمہارا اصل مقام. جاؤ اپنا چارج سنبھالو. البتہ چارٹر جو ہے ہمیشہ کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن. تو گویا کہ علم اور یہاں ہدایت ہدن، یہ 2 ہیں چیزیں کہ جو سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں ایک کا آغاز میں ذکر ہے، ایک کا اختتام پر ذکر ہے. اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو ایک عام کہاوت ہے العلم و علمان، علم 2 ہیں.
اس کے ساتھ تو پھر اس کو مکمل کیا جاتا ہے علم الابدان و علم الادیان، ابدان کا علم یا فزیکل آبجیکٹس کا علم، اور ایک علم الادیان ہے، وہ ہدایت، وہ گائیڈنس ہے، فکر و نظر کی ہدایت اور فعل و عمل کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ لیکن اس کو آپ علم الابدان اور علم الادیان کو اپنے ذہن میں قائم کیجئے، ایک ہے انسانی علم اور ایک ہے ہدایت ربانی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسانی علم کا تجزیہ کریں گے تو وہ دو چیزوں پر مبنی ہے کل انسانی علم۔ علم بالحواس، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور جو حواس ہیں ان سے معلومات، سینس ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ فراہم ہوتا ہے۔ اور علم بالعقل، اب عقل ہے، وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، استنباط کرتا ہے، استنتاج کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے، جوڑتا ہے، ان کو جوڑ کر اور آگے علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ عقل اور حواس، ان دونوں سے جو علم حاصل ہوا یہ انسانی علم ہے۔ اور یہ علم بالقلب ہے یا علم بالروح ہے، اس لیے کہ وحی جو ہے خود روح ہے، روحم من امرنا، میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا لانے والا الروح الامین، روح القدس، اور اس کو ریسیو کرنے والی، اس کی ریسیپینٹ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح کا مسکن ہے قلب۔ تو یہ علم بالقلب یا علم بالروح ہے، اور وہ ہے وحی کا علم۔ ان دونوں علموں کی مزید اپنے ذہن میں یہ تقسیم رکھیے کہ انسانی علم جو علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس پر مبنی ہے، دو چیزوں پر، اس کے بھی دو گوشے بنتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں تقسیم ہوئی۔ ایک خالص سائنسی علوم ہے، فزیکل سائنسز، تدریجاً بڑھ رہی ہیں، پچھلے 200 سال میں بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، علم کا بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت وسعت ہوئی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ علم اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن انسان بھی صرف اس علم پر قانع نہیں رہا، انسان میں ایک طلب اور رہی ہے، اس پوری کائنات کے بارے میں کچھ حقیقتوں کا علم، یہ کائنات کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ آج فزکس میں جو یوں سمجھئے تھیوریٹیکل فزکس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ یہی ہے۔ تو انسان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں ان کو بھی کھولے، لہٰذا عقل کے ذریعے سے انسان نے کائنات کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کے لیے جو علم تیار کیا اسے میں فلسفہ کہتے ہیں، ما بعد الطبیعیات، میٹا فزکس، اسی کی شاخیں ہیں، وہ منطق بھی ہے، پھر وہ اس میں نفسیات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اب سوشل سائنسز، انسان چاہتا ہے کہ کچھ اصول اسے معلوم ہو، معاشرتی بہبود کے اصول کیا ہیں، معاشی نظام کے لیے اصول کیا ہیں، تو یہ بھی انسانی علم ہے، فلسفہ و مابعد طبیعیات۔ اور ادھر یہ سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس ہے، آپ کی اکنامکس ہے، پورا نظام ہے، معاشی نظام کا معاملہ ہے، یہ سب علم انسانی ہے۔ اب قرآن مجید سے جو الہدا، یہ ہدن جو ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، یہ ہدن حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارتقائی مراحل اس نے طے کیے، جیسے جیسے نوع انسانی اپنی شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کرتا گیا، تاکہ الہدا، فائنل گائیڈنس، وہ قرآن کی شکل میں دے دی گئی۔ قرآن مجید کا بھی اب سمجھیے کہ یہ جو ہدایت دیتی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک اس کا ہے فکر و نظر، اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا معال کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، انجام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، یہ سارے موضوعات، قرآن کا اصل موضوع تو ہے یہ۔ اور دوسرا موضوع قرآن کا ہدایت عملی، عملی انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، وہ احکام، وہ اوامر، وہ نواہی، یہ حرام، یہ غلط، یہ صحیح، یہ واجب، یہ لازم، یہ تمام چیزیں جو ہیں، پھر اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں، معاشی احکام بھی ہیں، معاشرتی احکام بھی ہیں۔ یہ ہدایت فکر و نظر وہ ہے جس کا کہ عنوان ہوگا ایمان، اور ہدایت فعل و عمل، انفرادی بھی اجتماعی بھی، یہ ہے گویا کہ انسان کے لیے عملی ہدایت، اور یہ ہے موضوع قرآن حکیم کا۔ اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں، البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں، کاسمولوجی کے ہیں، جیولوجی کے ہیں، امبریولوجی کے تو بہت ہیں، بار بار آتا ہے امبریولوجی کا معاملہ،
کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، یہ بہت آیا ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو ایسٹرونومی سے متعلق ہیں، یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز، لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں، اور یہ حوالے لازماً درست ہیں، 100% درست ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں، اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھی جبکہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے کہ وہ ان حوالوں کو سمجھ سکے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی شے جو ہے تان والی نہیں ہے، الزام والی نہیں ہے ہمارے اسلاف کی۔ یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فزیکل فینومینا کے، ان میں کوئی شے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، قول اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ انسان کے قول و عمل میں بھی اگر کوئی فرق ہو اور تضاد ہو تو گویا کہ وہ انسانیت کی سطح سے کچھ نیچے اتر جاتا ہے، تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ممکن ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں رہے، تجارت آپ نے کی، تجارت کے تمام اسرار و رموز سے آپ واقف تھے، لیکن مکہ وادی غیر ذی زرع تھا، اس میں پیداوار تھی ہی نہیں، زراعت تھی نہیں، لہذا آپ زراعت کے اصولوں سے واقف نہیں تھے۔ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو انصار تھے مدینہ کے، وہ تعبیر نخل، یہ عین سے تعبیر نہیں، یہ حمزہ سے ہے، الف سے لکھا جائے گا اور الف پر حمزہ پڑے گا، تعبیر نخل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نر اور مادہ مختلف پودے ہوتے ہیں کھجور کے، ان کو اگر قریب لے آیا جائے، ان کے جو خوشے بنیں گے تو ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گے، فرٹیلائزیشن جو ہے پر چانس ہے پھر جو ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کرتے تھے، تجربے سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کو قریب قریب لے آیا جائے ان پھولوں کو، تو اس سے یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی پھل زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ یہ ان کا معمول ہے، آپ نے فرمایا آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ گویا کہ ایک بات آپ نے فرمائی اپنے اجتہاد پر، اپنے ایک فہم کے مطابق، کہ قدرت خود اہتمام کرتی ہے، یہ تو ساری چیزیں جو ہے قدرت نے انسانوں کے اوپر چھوڑا نہیں ہے، یہ سارا نظام قدرت کا ہے، خودکار نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے، آپ لوگ اس کے اندر اس طرح سے دخل نہ دیں تو کیا ہے؟ صحابہ کے لیے حضور کا اس طرح کیجولی کہہ دینا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا، انہوں نے نہیں کیا، اور جھاڑ کم ہوا، فصل کم ہوئی۔ اب یہ بات کہی گئی حضور سے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے اس مرتبہ وہ تعبیر نہیں کی اور فصل کم ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں جن کی بنیاد تجربہ ہے، اس تجربے کے معاملے میں، یہ تجربہ وہ جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، سائنس کی بنیاد یہی ہے، سائنس بڑھتی اسی سے ہے، یہ تجربہ جو ہے اس کی بنا پر جو بھی تمہارے کچھ تم نے چیزیں سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، اپنی ان چیزوں سے تم زیادہ واقف ہو، میں جو کچھ سکھانے آیا ہوں وہ مجھ سے لو۔ اس اعتبار سے یہ حدیث بہت بنیادی حدیث ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرما دیا انتم عالم بامور دنیاکم، تو ہمارے لیے گویا کہ آخری درجے میں یہ سند ہے کہ سائنٹیفک فینومینا جیسے جیسے وہ اب ریویل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے علم جو ہے ایکسفولیشن ہو رہی ہے علم انسانی کی، وہ حضرت آدم میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا، علم آدم الاسماء کلہا، جیسے کہ جو آم کی گٹھلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے، ایسے ہی وہ حضرت آدم کے وجود میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا حصول علم کا، علم بالحواس، علم بالعقل، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اسی کی یہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے، یہ پھیل رہا ہے۔ تو اس سے جو بھی چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں ان میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی کسی بات کو لے کر لازماً بیٹھ جائیں کہ چونکہ اسلاف نے یہ کہا تھا لہذا سائنس خواہ کچھ بھی کہے ہم تو اسلاف کی بات مانیں گے۔ یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انتم عالم بامور دنیاکم۔ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ ایمان، ما وراء الطبیعات، علم غیب، یؤمنون بالغیب، جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا ہے، جو تمہارے عالم محسوسات سے ماوراء ہے، جس کی خبریں تمہیں صرف وہی سے مل سکتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ علم حقیقت جو ہے جس کا نام اجمالی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایمان،
وہ ہے اصل موضوع قرآن کا۔ ہدایت عملی، یہ کرو یہ نہ کرو، تمدنی میدان میں، معاشرتی مسائل میں، معاشی اور اقتصادی مسائل میں، یہ چیزیں ہیں کھانے کی اور یہ چیزیں نہیں ہیں کھانے کی، یہ حرام ہیں، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ چیزیں جو ہے یہ علم ہے کہ جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کا موضوع اصل میں یہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں یہ بات مزید نوٹ کر لیجئے کہ جو قرآن میں فینومینا آئے ہیں، جو بھی ریفرنس ہے حوالے، وہ غلط نہیں ہے، وہ تو لازماً درست ہے۔ وہ اگرچہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا، لیکن کہنے والا وہی ہے جس نے کہ اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں، معین کیے ہیں، لہذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کے خلاف آج تک سائنس کی جو اکتشافات ہیں، جو حقائق سائنس نے دریافت کیے ہیں، ان میں کوئی شے اس کے مخالف نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے جو کچھ سمجھا ہم نے پہلے، ہمارے مفسرین نے، اس کے خلاف کوئی بات آ جائے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا وہ مفہوم آج جو نکھر کر سامنے آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے فرینچ سرجن یہ ڈاکٹر مورس بکائی، ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں تو چیزیں موجود ہیں جو غلط ثابت ہو چکی، لیکن قرآن میں کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ تورات میں بھی کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، تورات بھی اگرچہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اصل تورات گم ہو گئی۔ 100 برس تک تو تورات کا وجود نہیں رہا دنیا میں، جو تباہی ہوئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں، اس کے بعد وہ تورات دنیا میں نہیں ہے۔ 100-150 برس کے بعد پھر لوگوں نے کچھ یادداشتوں سے وہ مرتب کیا ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے اس وقت جو انسانی علم کی سطح تھی، انسانی علم کی سطح، اس کے اعتبارات سے تعبیرات تورات میں شامل ہو گئی، اس لیے کہ انسان تو اپنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا تھا، لہذا وہ اصل تورات نہیں ہے، وہ تو تورات کے محرف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئیں، لیکن قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات نہیں۔